لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 163 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے پارہ نمبر 9 میں قصص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام کی بیان کرنے کے بعد دنیاوی تخویف کے لیے یوم السبت ہفتے والے دن حد سے بڑھنے والوں کا تذکرہ کیا۔ یہ کچھ لوگ تھے جو مدین اور طور کے درمیان سمندر کے کنارے پر آباد تھے، اور دین موسوی میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہفتے کا جو دن تھا یہ تعظیم والا دن ہوتا تھا، تو ہفتے والے دن ان کے لیے شکار کرنا جائز نہیں تھا، منع کیا گیا تھا۔ اور قدرت کی شان یہ تھی کہ جب ہفتے کا دن آتا تو ان کی ابتلا، آزمائش اور امتحان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی، اوپر پانی کے نظر آتی، یہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے، اور باقی دنوں میں ہفتے کے علاوہ مچھلیاں سامنے نہ آتی۔ آزمائش تھی۔ ابلیس نے آ کے ان کے ذہن میں یہ اور دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا اور ایک ہیلا پیش کر دیا کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ ہفتے والے دن بند باندھ لیا کریں، چونکہ ہفتے والے دن شکار کرنا تو حرام ہے، اب بند باندھ لیا کریں تاکہ مچھلیاں کہیں اور نہ جائیں اور مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور جمعے والے دن اتوار والے دن پھر اس کو کیا کریں، پکڑ لیں۔ انہوں نے یہ ہیلا اختیار کر دیا اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا اور اللہ کے نافرمانی کی، اور جس پر اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا، عذاب دیا۔ اس کا ذکر فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور پوچھ لیں ان سے عن القریۃ التی، اس بستی والوں کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی، وہ بستی اس کے بارے میں ان سے پوچھ جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے والے دن میں، اذ تأتیہم حیطانہم، جب آ جاتی ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعن، بالکل سامنے آ جاتے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتے والا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم، مچھلیاں نہ آتی، کذالک نبلوہم، اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ انہوں نے فسق کیا ہے، انہوں نے نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، ان کو آزمایا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اب تین گروہ تھے، ایک گناہ کرنے والے، اور ایک گروہ انہیں روکنے والے، اور ایک اس پہ خاموشی اختیار کرنے والے، ایک گناہ کرنے والے، ایک روکنے والے، ایک خاموش لوگ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ،
کیوں تم نصیحت کرتے ہو اس قوم کو اللہ مہلکہم کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاموش تھے، انہوں نے منع کرنے والوں سے کہا، دعوت دینے والوں سے، ان کے ساتھ کیا لگے ہو، چھوڑ دو ان کو، یہ نافرمانی کرنے والے ہیں، کیوں انہیں سمجھانے پہ تھلے ہوئے ہو، انہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ انہیں سخت سزا عذاب دینے والا ہے۔ قالو تو کہنے لگے منع کرنے والے، معذرتن الی ربکم، یعنی معذرت کے لیے تاکہ کل اپنے رب کے سامنے یہ سینہ تان کر کے اللہ ہم نے دعوت دی ہے، ہم نے انہیں منع کیا ہے لیکن انہوں نے بات تسلیم نہیں کی ہے، انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، اور ہم نے اپنا جو ہے نا ہم نے دعوت دی ہے، انہیں منع کرنے کی خوب کوشش کی لیکن انہوں نے بات مانی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون، اور اس لیے منع کرتے ہیں، اس لیے نصیحت کرتے ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ یہ یتقون بچ جائے، شاید کہ یہ اپنے آپ کو کیا کر لے، روک لے۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، فَلَمَّا نَسُوا، پس جب بھول گئے وہ ما ذُكِّرُوا بِهِ، جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی ہے، انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو نجات دی، ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرنے والے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب کے ذریعے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جنہوں نے فسق و فجور کیا ہے۔ اب گروہ تو تین تھے لیکن آخر میں دو کا ذکر کیا، ایک غائب ہو گیا۔ تین گروہ تھے، ایک گناہ کرنے والے، ایک منع کرنے والے، ایک خاموش رہنے والے۔ آخر میں جب عذاب کی باری آئی اور نجات کی باری آئی، دو کا ذکر کیا، ایک پر اللہ کی کتاب خاموش ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں تابعین نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ تیسرے گروہ کا ذکر یہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا ہے، یہ اس پہ تو خاموشی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، ان کو بھی، لیکن خاموشی اس لیے اختیار نہیں کی کہ انہوں نے کام کوئی چنگا نہیں کیا تھا کہ خاموش تھے، لیکن کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا ہے لیکن انہوں نے کام ایسا کیا کہ خاموشی اختیار کر دی ہے۔ اللہ نے جن پہ عذاب آیا ہے ظالموں کا ذکر عبرت کے لیے کیا ہے، اور جنہوں نے منع کیا ہے ان کا ذکر تو قرآن میں بنتا ہی ہے، ان کا ذکر تو اللہ نے کرنا تھا، لیکن جن پر عذاب ہے ان کا ذکر عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی کا کام کرتے دیکھ لو، پہلا درجہ یہ ایمان کا کہ ہاتھ سے روک لیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، زبان سے خوب کڑا کے دار رد کریں، یہ کام غلط ہے بھائی، اور اگر وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں کم از کم اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے، یہ سب سے نیچے درجہ ہے یعنی ایمان کا، ٹھیک ہے نا، یہ دل میں تو کم از کم جو دل میں نہیں سمجھتا وہ تو پھر ایمان ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اور دوسری روایت ہے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بستی پر عذاب آنے والا تھا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جاؤ اس بستی کو الٹ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ کیا کر رہے تھے لوگ، یہ لڑا رہے تھے مرغے، ٹھیک ہے نا، آج کل بھی یہ بعض علاقوں میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ مرغا لڑا رہے تھے، خون بہ رہا تھا ان سے، ٹھیک ہے نا۔ جبریل امین آ کے جب بستی کو الٹنے کے لیے آ گیا تو دیکھا، فرمایا
اے میرے اللہ اس بستی میں ایک بندہ ہے جس نے ایک بال جتنی بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، اور وہ عبادت میں لگا نفل پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا شروعات بھی اس بزرگ سے کیا جائے، شروع بھی اسی سے کرے، سب سے پہلے تو اس والے حصے کو الٹ کر دے۔ یہ اس لیے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، منع کر ہی نہیں رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اور اس کے بعد پھر اوروں کو۔ تو بعض علماء کا کہنا یہ کہ یہ جو تیسرا گروہ تھا چپ رہنے والے، ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا تھا کہ تمہارے سامنے یہ نافرمانیاں ہو رہی ہے اور تم ٹھیک ہے نا نام بھی تک نہیں لے رہے ہو۔ اور بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، فَلَمَّا عَتَوْا پس جب انہوں نے تجاوز کیا عَمَّا نُهُوا اسے نُهُوا عَنْهُ جسے انہیں منع کیا گیا تھا، قُلْنَا ہم نے کہا لَهُمْ ان سے کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر بن جاؤ ذلیل۔ اللہ فرماتے جب انہوں نے نافرمانی کی ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ اور جب خبر دی تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ البتہ ضرور مسلط کرے گا ان پر قیامت کے دن تک من ان لوگوں کو یسومہم سوء العذاب جو انہیں دردناک قسم کا عذاب چکائیں گے۔ یہ بات قرآن کی کتنی سچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھ لے یہود پہ پٹکار لگی ہوئی ہے، ہٹلر کے دور میں دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو قریب گزرا ہے، اتنا دور نہیں، کیا گزرا ان پہ کہ ایک ایک چن چن کر اس نے ان کو کیا کیا ہے، مارا ہے، اور اسی طرح یہ مرتے رہیں گے۔ اور یہ جب ان کی ہلاکت اور ضلالت اور ان کے پٹکار کا وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ ابھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب ابھرے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب ان پہ دوبارہ جو ہے نا آپس میں شروع ہو گئے، تو کیا حال بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پٹتے رہیں گے ایسے، تو پھر اللہ نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن تک ان پہ مسلط کرے گا من ان کو یسومہم سوء العذاب جو ان کو برا عذاب چکائیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ لغفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اللہ فرماتے ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فی الارض زمین میں اممن جماعتیں جماعتیں۔ یہودی دیکھیں نا تقسیم میں، کوئی اسرائیل میں بیٹھے ہوئے تو کوئی تھوڑے سے امریکہ میں تو کوئی تھوڑے سے ایران کے ساتھ ہے تو کوئی تھوڑے تھوڑے ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ ان میں بعض صالح بھی ہے، لیکن ان سے مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہے، اور وہ گزر چکے ہیں، ابھی ان میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا منہم الصالحون ان میں بعض نیک صالح ہے، ومنہم دون ذالک اور ان میں اس کے علاوہ، وبلوناہم بالحسنات اور ہم نے انہیں آزمایا بالحسنات اچھائیوں کے ذریعے، والسیئات مصیبتوں کے ذریعے بھی آزمایا ہے، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹ آئے۔ فخلف من بعدہم خلفون پس جان نشین بنے ان کے بعد، خلفون نا اہل جان نشین بنے، ورثل کتابہ جو کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی جنہوں نے اس دنیا کے سامان کو لے لیا ہے، ویقولون اور کہتے ہیں سیغفر لنا ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے غلطی کر دی لیکن چلو بخشے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ اور اگر ان کے پاس آ جائے عرض سامان اس کی طرح، يَأْخُذُوهُ وہ اسے لے لیتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ آیا نہیں لیا گیا ان سے وعدہ کتاب میں، اللہ یقولو علی اللہ یہ وعدہ لیا گیا ہے یہ کہ اللہ پر نہ کہے، الا الحق مگر سچی بات کہے، ودر
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور یاد کرے ما فیہ وہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یاد کر لئے، ٹھیک ہے نا، یہ وعدہ نہیں لیا گیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ اور گر آخرت کا خیرٌ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون آیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب جو مضبوطی سے کتاب کو تھام لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اجر المصلحین، اصلاح کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور جب ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ گویا کہ وہ ان کے اوپر صاحبان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ ان کے اوپر ایسے اٹھا لیا۔ وہ سر سید احمد خان جو ہے نا ان معجزات کا انکار کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کی جو داڑھی تھی نا وہ ایسے ہی وہ ادھر لگی تھی، ایک بیماری سوراخ بن گیا تھا اور کیڑے ہوتے تھے اس میں، تو اس کو چھپانے کے لیے اس نے داڑھی چھوڑی تھی، ورنہ وہ قرآن کی ان آیات کا منکر تھا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ تو وہ اس کا انکار کرتا تھا۔ معجزات جتنے بھی معجزات ہوتے تھے ان میں تعویلیں شاویلیں کر کے نہیں یہ اصل میں اس طرح کوئی اوپر سے آ گیا۔ اللہ نے واضح کہا کہ ہم نے پہاڑ جیسے صاحبان ہوتے ایسے ان کو اوپر کر دیا۔ تو فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ جب ہم نے اوپر اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ گویا کہ ان کے اوپر صاحبان ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور انہوں نے گمان کر لیا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اور ہم نے پہاڑ اوپر اٹھا کے ان سے کہا کہ پکڑ لو ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو تمہیں دیا گیا بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو ما فِيهِ جو اس میں موجود ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ۔ ہم نے ان سے کیا کہا؟ ہاں پکڑ لو اسے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ چلو جی یہاں پہ ختم ہوا ہے۔ ان سے کہا اللہ نے اوپر پہاڑ اٹھا کے کہ بھئی پکڑ لو جو تمہیں دیا گیا ہے اور یاد کر لو جو اس میں موجود ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ آگے پھر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ بَلْعَامَ ابن باعورہ، ٹھیک ہے نا، جو کتا بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ عالم تھا عالم، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہے کہ اس کو اللہ نے توریت کا علم دیا تھا اور یہ عالم تھا اور مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب دنیا کو ترجیح دی کتاب پہ اور ان آیات سے پھسل گیا۔ یہاں مثال موجود ہے کہ وہ کتا بن گیا تھا، یہ تفصیلی واقعہ ہے، تو اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے اگلے درس پہ۔ اگلے انشاءاللہ جمعے والے دن ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا عمرے پر، تو میرے لیے خصوصی دعا کریں آپ کہ یہ سفر ہمارا مبارک رہے اور جو ہے نا اللہ ساری دعاؤں کو قبول کرے، اس عبادت کو ہماری طرف سے قبول کرے اور سفر آسان ہو اور کوئی مشکلات نہ ہو۔ آپ سب کو اللہ لے جائیں، بار بار لے جائیں، جو گئے ہیں ان کو دوبارہ لے جائیں، حج کرائیں اللہ، اور آپ کی نسلوں کو لے جائیں، اور اللہ رب العزت تمام مومنین کے لیے اسباب پیدا کریں کہ وہ بیت اللہ کا حج بھی کرے اور عمرہ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔